الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عالم اسلام میں اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت عظیم عبادت کا چرچا ہے جسے بیت اللہ کا حج کہتے ہیں۔ اسی عنوان کی مناسبت سے چند معروضات آج کی نشست میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ کریم صحیح معنوں میں حق گوئی نصیب فرمائے اور پھر سننے اور سنانے والے کو اللہ کریم اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت میں انتہائی مختصر اور جامع باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، دل جمی سے بیٹھیے گا۔ بیان کا سہارا مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عالی شان فرمان سے کروں گا۔ ایسا فرمان، ایسی حدیث جو تقریباً ہر کلمہ پڑھنے والے کو یاد ہے، اس نے کہیں نہ کہیں سے سنی ہے یا اس کو پڑھا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی بات، پہلا رکن، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کائنات کا داتا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، اور پھر اس بات کی گواہی دینا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ یہ دین اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رکن کا ذکر کیا وہ نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی یہ دین اسلام کا رکن بھی ہے اور اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے، اور 5ویں نمبر پر مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تذکرہ کیا۔ لیکن عجیب بات آپ کے گوش گزار
کرنے لگا ہوں کہ جب پیارے پیغمبر نے ارکان کی گنتی بیان فرمائی جس ترتیب سے، تو اس کا نمبر آخری لگایا، لیکن جب اس کے فضائل اور ثواب کو بیان کیا تو تمام عبادات سے حج کا پہلا نمبر لیا۔ عجیب بات ہے، گنتی میں آخری نمبر، لیکن ثواب کے اندر اس کا پہلا نمبر۔ اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حج کیا ہے؟ حج کی شرائط کیا ہے؟ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج پہ جانے والا کیا مقصد اور کیا ذہن رکھ کے حج پہ جائے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے بیان میں آپ سنیں گے۔ سب سے پہلی بات جس پر مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، فرمایا کہ حج پہ جانے والا اپنی نیت ٹھیک کر لے۔ اور کیسے اس کو یاد کیا؟ فرمایا من حج للہ، من حج للہ، جس بندے نے حج کیا اللہ کے لیے، رضا اور مقصود، مطلوب اور منشا اللہ کی رضا ہونی چاہیے حج کرنے والے کی۔ من حج للہ، جس بندے نے حج کیا اللہ کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شرط لگائی، للہیت ہونی چاہیے، حج کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ معذرت کے ساتھ وہ حج نہیں ہے، اس کو کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت کے امیر لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، غریب لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، اور علماء حج کریں گے نمود و نمائش کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ حج، اس میں رضا کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ من حج للہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے اور کوئی چیز مطلوب نہیں، اللہ میرا راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث، دوسری شرط بیان فرمائی فلم یرفث، حقوق زوجیت سے باز رہا، حقوق زوجیت سے باز رہا ایام حج میں، ولم یفسق، کوئی فسق و فجور والا کام نہ کیا۔ احباب توجہ کیجئے گا، حج کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آج سوچا جاتا ہے کس کا حج قبول ہے کس کا نہیں قبول، کون حاجی بن کے واپس لوٹا، کون حاجی نہیں بنے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 شرطیں بیان فرمائیں۔ پہلی شرط للہ، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لم یرفث، حقوق زوجیت سے باز رہے ایام حج میں، فلم یفسق، اور فسق و فجور نہ کرے۔ اللہ کے نبی نتیجہ نکالتے ہیں، جس بندے کے اندر یہ 3 شرطیں پائی گئیں، جس بندے نے ان 3 باتوں کا لحاظ رکھا، راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ حج سے واپس ایسے لوٹے گا کیوم ولدتہ امہ، جیسے ماں نے اسے آج جنا ہے، یہ وہ دن ہے، یعنی گناہوں سے ایسے اللہ اسے پاک کرے گا۔ لیکن 3 شرطیں ہیں، یہ 3 شرطوں کو ملحوظ رکھنا ہے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اسے بالکل صاف کر دے گے۔ لیکن یاد رہے یہ گناہ
وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جو اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئیں ان کا تعلق ہے، اور جو حقوق العباد ہیں یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، جس کی حق تلفی کی ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ حقوق العباد، جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک مثال مشہور ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی گئی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا 100 چوہے کھانے والا حساب برابر ہو گیا چونکہ حاجی بن گئی ہے، نہیں، 100 چوہوں کا حساب دینا پڑے گا۔ یعنی جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، حق دبایا ہے، حق تلفی کی ہے، فرمایا کہ اس کا پہلے وہ حق ادا کر، پھر تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ جرم کسی کا کیا ہے، معافی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں، پہلے اس کو راضی کر، یہی میرا انصاف ہے، پھر میں راضی خود بخود ہو جاؤں گا۔ چنانچہ 3 شرطیں بیان فرمائیں حج کے قبول ہونے کے لیے، اور قربان جاؤں میرے اللہ نے جب اس کو قرآن میں ذکر کیا حج کے مسئلے کو، تو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی شرط لگائی کہ سب سے پہلی بات جو حاجی کے ذہن میں ہونی چاہیے، سفر حج پہ جانے والے کی ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے، نہ کوئی دنیاوی لالچ، نہ کوئی دکھلاوا، نہ کوئی ریاکاری۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے حج کرنا لوگوں پر، من استطاع الیہ سبیلا، جس بندے کو طاقت ہے حج کرنے کی، حج پہ جانے کی، رستہ پہ جو خرچ آنا ہے، وہ جو طاقت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج ہے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جو بندہ بالغ ہو جائے گا مرنے تک اس بندے پر حج فرض ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے۔ اور معاف کیجیے گا، اس پہ بہانے نہیں چلتے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اتنا زیادہ راہ ہے، اتنا خرچہ ہے کہ بیت اللہ کے لیے سفر کر سکتا ہے، اور جتنے دن وہاں پہ گزارے گا پچھلے گھر والوں کے لیے اتنا خرچہ گھر میں چھوڑ جائے کہ ان کے وہ دن گزر اوقات ہو جائیں، اس بندے پر حج فرض ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اور نہیں جی میری ابھی تک بچیاں جوان ہیں جی، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، مکان بنانے ہیں جی، ابھی میرے اور بہت سارے دھندے ہیں، یہ کروں گا پھر میں حج پہ جاؤں گا۔ تو یاد رکھیے گا یہ بندہ در حقیقت حج کی فرضیت کا انکار کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ سن سکیں تو ایک فرمان سنانے لگا ہوں، میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اللہ اکبر، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، میں محمد کے ساتھ اس بندے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، اور اس وعید کی زد میں آج کتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ آ جاتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ توجہ ہی نہیں ہے اس پر کوئی غور فکر ہی نہیں ہے کہ میں حج پہ جانے کی طاقت رکھتا ہوں، سب سے پہلے میں یہ فریضہ پورا کروں۔ کوئی اس پر غور بھی کبھی نہیں کیا۔ اور علماء وعیدیں سناتے ہیں تو بس ایسے اوپر سے سنا دی، نہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ بہت سخت وعید ہے۔ نمازیں پڑھنے والا ہے، فطرانے ادا کرنے والا ہے، عشر دینے والا ہے، سارے احکام کو ماننے والا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ کا قائل ہے دل و جان سے، لیکن حج فرض ہے، اس بندے نے حج نہ کیا تو یاد رکھیے گا یہ بندہ یہودیت یا عیسائیت پہ مرنے والا ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چنانچہ مختصر کرنے لگا ہوں،
حج کی فرضیت جب ہو جائے تو بندے کو حج کرنا چاہیے۔ اب 5واں نمبر حج کا ترتیب کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے، ثواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کر دیا، نبی پاک نے اس کے فضائل بیان کیے کہ حج تمام عبادات سے بڑی عبادت ہے۔ وہ کیوں؟ سنیے گا۔ جتنی عبادات ہیں ہم کرتے ہیں وہ 3 قسم کی عبادات ہوتی ہیں۔ پہلی عبادت قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ یہ 3 عبادات کسی نہ کسی ذریعہ سے انسان کرنے لگتا ہے جب بھی وہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی ارکان ہیں، ارکان اسلام ہیں، کسی کے اندر یہ 3 عبادات نہیں پائی جاتی سوائے حج کے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر تینوں عبادات بیک وقت انسان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا فضیلت میں پہلا نمبر ہے۔ اور سبحان اللہ، ایسا منظر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، گویا کہ یوں سمجھیں کہ بندہ اپنے مقام پر گناہوں میں ملوث تھا، بدکاریوں میں ملوث تھا، غلطیاں ہو گئیں، قصور ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، کسی حالت میں مر جائے گا، مجھ سے راضی کر لے، میرے ویڑے آ جا، میرے گھر آ جا، مجھ سے صلح کر۔ یا اللہ میرے پاس تو خرچہ نہیں ہے، فرمایا استطاعت اور طاقت دینے والا بھی میں ہوں، میں تجھے طاقت دیتا ہوں۔ اللہ نے بندے کو طاقت دی اور بندہ حج پہ چل پڑا۔ اب جتنے ارکان ہیں، وہاں پر جتنے افعال ہیں، جو انسان جہاں جہاں عمل کرتا ہے ان سب کا نظارہ کرے ذرا، اور کیسی حالت ہے۔ 2 کپڑوں میں لپٹا ہوا، پاؤں میں جوتی ہے تو معمولی سی جوتی، جو پاؤں کی ابری ہوئی جگہ ہے اس کو ننگا رکھنا ہے، سر کو ننگا رکھنا ہے، احرام باندھ رہا ہے، بس ایسے 2 سادہ سے کپڑے ہیں۔ جس جگہ بھی جائے گا بس وہ اللہ سے دعائیں مانگ، اور ساتھ ساتھ تیری حاضری بھی ہونی چاہیے۔ صفا مروہ پہ ہے، دعائیں مانگتا رہے، آب زمزم پہ کھڑا ہے، دعائیں مانگتا رہے، مقام ابراہیم پہ ہے، دعائیں مانگتا رہے، ملتزم پہ آگے ہے، فرمایا کہ اب چمٹ جا اور پھر بھی مجھ سے دعائیں مانگ، منا میں ہے دعائیں مانگ، مزدلفہ میں ہے دعائیں مانگ، عرفات میں ہے دعائیں مانگ، اور ساتھ ساتھ تیری حاضری کا نعرہ بھی ہونا چاہیے۔ کون سا نعرہ ہے؟ سنیے گا، آخری بات کرنے لگا ہوں۔ نعرہ تیرا ہونا چاہیے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضری لگوانے آیا ہوں، تو نے جو مجھے طاقت دی، تو نے جو مجھے توفیق دی، تو نے جو مجھے اتنا خرچہ نفقہ دیا، میں تیرے گھر آ کے حاضری لگوانے لگا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا حاضر ہو گئے، میرے ساتھ کچھ وعدے کرو۔ کون سے وعدے؟ لا شریک لک، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی نبی شریک ہو، نہ کوئی ولی شریک ہو، نہ علی شریک ہو، نہ حجر شریک ہو، نہ قبر شریک ہو، نہ شجر شریک ہو، لا شریک لہو، تیرا کوئی شریک نہیں مولا۔ ان الحمد والنعمت لک، اللہ جی ساری حمدیں ساری ثنائیں تیرے لیے، والنعمت، اور جتنی نعمتیں ہم استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تیری طرف سے، لک تیری طرف سے، ان الحمد والنعمت لک والملک، سارے جہان کی بادشاہی، سارے جہان پہ راج کرنے والا اے اللہ صرف
تو ہے, یہ بندہ اقرار کرتا ہے, تلبیہ پڑھتا ہے, بیت اللہ کے حج کے دوران, ارکان افعال کرتے دوران زبان پہ ورد ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک. نعرے لگانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں بڑا مزہ آیا, بڑا سکون آیا, بڑا خوش ہوا میں تیرا مالک ہوں, جو تو نے کہا لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, کوئی شریک نہیں. او میرے بندے تیرا تلبیہ ختم ہونے لگا ہے, ایک باری پھر آکھنا لا شریک لک, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, کوئی شریک نہیں. تلبیہ پڑھنے لگا ہے, اللہ کی پاکی کا اعلان, اللہ کی حمدیں کرنے لگا, نعمتیں حصول کرنے کا اقرار کرنے لگا, توحید بیان کرنے لگا, حاضری لگوانے لگا. احرام کی حالت میں عجیب منظر ہے, مجنوں کی طرح پھرنے لگا ہے, پسینہ نکلا ہوا ہے, خوشبو لگانے کی اجازت نہیں, خوشبو والا تیل استعمال کرنے کی اجازت نہیں, خوشبو والا صابن استعمال کرنے کی اجازت نہیں. فرمایا اسی حالت میں جو تو ہے نا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے, تو اسی حالت میں اقرار کر تیرا کوئی شریک نہیں, کوئی شریک نہیں. اقرار کرتے ہوئے جب یہ بولنے لگا, اسے کہتے ہیں قولی عبادت, زبان سے دعائیں کرنے لگا, زبان سے تلبیہ پڑھنے لگا, بدن استعمال ہونے لگا, بدنی عبادت ہو گئی, مال خرچ کرنے لگا, مالی عبادت ہو گئی. تو حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر تینوں عبادات بیک وقت شامل ہیں. قولی عبادت بھی حج کے اندر, مالی عبادت بھی حج کے اندر, بدنی عبادت بھی حج کے اندر, تینوں عبادات ایک ہی رکن کے اندر پائی گئیں. اس وجہ سے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی میں تو اس کا آخری نمبر لگایا, لیکن ثواب میں اس کا پہلا نمبر لگا دیا. یہ وجہ ہے کہ حج کے فضائل, حج کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادات سے افضل ہے, اور یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی الفاظ کے لحاظ سے سخت وعید بیان فرمائی ہے. فرمایا جو حج نہیں کرے گا طاقت کے باوجود, میں محمد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جس بندے پر حج فرض ہے اسے چاہیے کہ اپنی فرضیت کا, اللہ تعالیٰ کی توفیق کا احساس کرتے ہوئے وہ سفر حج کے لیے تیاری کرے, اور سفر حج پہ جب جانے لگے تو 3 شرطیں ملحوظ رکھے, وگرنہ حج پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی شرط من حج للہ, حج کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. فلم یرفس, حقوق زوجیت ادا نہ کرے ایام حج میں. ولم یفسق, اور کوئی فسق و فجور والا کام نہ کرے. یہ 3 شرطیں ہیں حج کی قبولیت کے لیے. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے کیمپ لگائے جاتے ہیں, تربیت والے کیمپ ہوتے ہیں, حاجیوں کو بتایا جا رہا ہے ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن میرے دوستو بزرگوں, سب سے پہلی بات جو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ میری رضا, حج کا مطلوب و مقصود وہ کیا ہونا چاہیے؟ من حج للہ, میں حج کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم جو کچھ سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.